السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پر آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ وہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کے خوف گناہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے تو کسی کا مزاج سام کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس پھر فرشتہ موت عزرائیل کی شکل میں آن پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ انسانوں کی روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرا رہا ہو اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پر لگا دے اور اسے کھینچ کے باہر نکالے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو قدم قدم پر انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلا دیتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ میں انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں سالوں مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور ایمان کون ہے، تم کس دین کی زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے، اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکی اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، اپنے وعدوں اور اپنے امتحان کو اس طرح سے تم نے پورا کیا۔ یہ جسم جو ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے رونے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی ہے اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پر مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سنا کر جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے وارث جتنے بھی اس زمین پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت تک پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔